جامعہ تعلیم القرآن بنگلور ہمدرد قوم و ملت خادم القرآن حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے میں عاجزانہ والہانہ درخواست گزار ہوں کہ آپ کرسی پر تشریف لا کر ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید و مستنیر فرمائیں۔ ایک شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ زیارت کو نگاہیں منتظر ہیں، زیارت کو نگاہیں منتظر ہیں، قدم بوسی کو راہیں منتظر ہیں۔ اسٹیج پر رونق فروز حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب جو ہے زور سے دینا چاہیے اور ہمیں اندازہ بھی لگے کہ ہم بول کن لوگوں میں رہے ہیں، زندوں میں، بیدار لوگوں میں یا سوئے ہوئے لوگوں میں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کتنی دیر بولنا ہے۔ تو آپ حضرات کو جواب جو ہے زندوں کی طرح دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، نوجوانان اسلام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، عصر کے بعد ہی سے مدرسہ تجوید القرآن رشیدیہ مکتب کے بچے اور بچیاں اپنا علمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے۔ کچھ بچے قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، کچھ نعت، کچھ حمد، کچھ مکالمے، کچھ دین کی بنیادی باتوں کو سوال جواب کی شکل میں ہم سبوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اور ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب قاسمی زیدہ مجدہم نے مختصر وقت میں قیمتی اور جامع خطاب پیش فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہم لوگوں پر ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر آن
بارش کے قطرات سے زیادہ برس رہی ہے۔ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے نزول سے خالی ہو۔ ادھر باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ، ادھر بھی یہ بچے بات کر رہے ہیں۔ آزو بازو والوں کی ذمہ داری ہے، ہم لوگوں نے جو ہے غلط باتوں کو روکنا، بولنا، ٹوکنا چھوڑ دیا۔ ہمارے سامنے ہمارے بچے جو ہے وہ جری ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بولنا تک چھوڑ دیا، بے حس، ضمیر مردہ ہو چکا۔ مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں، پوری مسجد میں ایک بچے کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بھئی پیار سے سمجھا دو، بیٹے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بات نہیں کرتے، خاموش رہو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اسے بول دے گا، پوری زندگی سیکھ لے گا۔ لیکن ضمیر مر چکا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس لیے ذمہ داری ہے آزو بازو والوں کو خاموش کرائے، توجہ دلائے۔ سیکھے گا نا بچہ کہ بھئی ایسی مجلس میں مجھے نہیں بولنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ بولیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ تو بے شمار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو جو اس بندے پر ہیں وہ اگر گننا چاہے تو ناممکن ہے، گن نہیں سکتا۔ جب گن نہیں سکتے کہ نعمتیں کتنی ہیں تو پھر اس کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ نعمتیں معلوم ہوں تو شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ایمان سے نوازا، بغیر طلب کے، بغیر محنت کے، مشقت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر امتحان میں مبتلا کیے کہ مسلمان گھروں میں مسلم ماں باپ کے یہاں پیدا کر دیا، اور ماں باپ کی محنت اور ماں باپ کی توجہات سے ہم لوگ ایسی دینی مجالس میں شریک ہونے والے بن گئے، مساجد سے رشتہ جڑ گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے۔ ماں باپ کی تربیت اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اور ماں باپ توجہ نہ دیں اور ماں باپ بچوں کی تربیت نہ کریں تو شراب خانوں میں بچے مسلمانوں کے مل رہے ہیں، نشے کے اڈوں میں مل رہے ہیں، جوا خانوں میں مل رہے ہیں، اور مٹر گشتی کرتے ہوئے، آوارہ گردی کرتے ہوئے، رات بھر گھومتے پھرتے گزارتے ہوئے بہت بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی اور مسلم نوجوان بچیوں کی وہ اپنی قیمتی عمر ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک ماں باپ دی۔ اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ بہت سارے لوگ ابھی لطیفہ سنا رہے تھے کہ پہلے نکاح کرو، اس کے بعد دعا کی گزارش کرو اولاد کی۔ یہ اللہ نے دنیا میں سبب کے درجے میں ایک چیز چلائی ہے، لیکن اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے سبب اختیار کرنے کے باوجود اگر اللہ نہ دینا چاہے نہیں دیں گے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ بہت ساروں کی شادیاں ہو گئی، 10 سال 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ملی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کسی جوڑے کو صرف لڑکے دیتے ہیں، وہ لڑکیوں کی خواہش رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لڑکی نہیں ہوتی، صرف لڑکے دے دیے۔ اور کسی کو صرف لڑکیاں دے دیں، وہ لڑکے کی خواہش میں پوری زندگی تڑپتا رہا، لیکن اللہ نے لڑکا نہیں دیا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا،
اور کسی کو دونوں دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو اللہ کچھ نہیں دیتے، نہ لڑکا نہ لڑکی، محروم دنیا سے، بے اولاد دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نہ دینا چاہیں نہیں دیتے ہیں، اور جن کو مل گئی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور اولاد کو نعمت اگر سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کی شادیاں ہو کر 12 15 20 سال ہو گئے، ان کو اولاد نہیں ہوئی، ان سے جا کے معلوم کر لو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، بہت مزے سے یہاں بیٹھے عشاء کی نماز پڑھ کے، ہر چیز بدن کی صحیح کام کر رہی، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت، سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاسپٹل کا دورہ کرو اور بیماروں سے ملو، ICU میں جاؤ، وہاں موجود مریضوں کو دیکھو، کسی کو رگوں کے ذریعے غذا پہنچائی جا رہی ہے، کسی کو ناک کی نالی کے ذریعے غذا پہنچائی جا رہی ہے، کسی کو بات کرنے نہیں ہو رہا ہے، کسی کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے۔ عجیب و غریب حالت ہے۔ اور اگر برننگ سیکشن میں چلے جاؤ گے جہاں جلے ہوئے مریضوں کو رکھا گیا ہے تو ان کی حالت، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی، آپ وہاں جائیں گے تو نہ اپنی صحت کی قدر کا پتہ چلے گا، سجدے میں گر جائیں گے وہیں ہاسپٹل کی چوکھٹ پر کہ اللہ ہمیں آپ نے کتنا اچھا رکھا۔ ابھی اولاد ملی ہوئی ہے اس کی قدر نہیں جی، اور اولاد پر ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر توجہ دے دی، اور اسی توجہ کے نتیجے میں ہم دینی اجلاس میں بیٹھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنی اولاد پر توجہ دے رہے ہیں؟ ہماری اولاد کو نیک بنانے، غلط صحبت سے بچانے اور ایمان پر اس کی زندگی بنانے، ایمان پر پوری زندگی گزارے، اور میرے بچے کی موت بھی حالت ایمان پر آئے، کیا اس کے لیے ہم لوگ فکر کر رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے، قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، رکوع نمبر 16 ہے، اللہ ایک پیغمبر کا ذکر فرماتے ہیں، ایک نبی۔ نبی کا مطلب ہے اللہ کا نائب روئے زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نائب، اپنے پیغمبر، اپنے رسول، ہمیں میں سے ایک کو اللہ انتخاب کرتے ہیں۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے والے نبی ہیں اور پہلے پیدا کیے جا چکے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی بنایا نہیں جائے گا۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا کذاب ہے، آنکھ بند کر کے کہہ دینا چاہیے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، خارج از اسلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قرب پائے ہوئے نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اور دوست بنا لیا۔ کڑی آزمائشوں میں کھرے اترنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَمَّهُنْ۔ اللہ تبارک ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا اور وہ کھرے اترے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، اور یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی ہیں۔ لیکن یعقوب کو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا۔ رہنا تو دنیا میں کسی کو نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ آگے پیچھے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، نمبر سبھی کا لگا ہوا ہے۔ اسی لیے قبرستان جب جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی قبرستان جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے، ہمیں ہر جگہ دعا سکھلائی گئی۔ مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے، گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے، اور بیت الخلاء میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے، بازار داخل ہوں تو دعا پڑھ کے، ہمیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ اور یہ دعائیں مدرسہ تجوید القرآن رشیدیہ میں سکھلائی جاتی، یہ مکتب ہے، یہیں وہ دعائیں سکھلائی جاتی ہیں، یاد دلائی جاتی ہیں۔ جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے، 10-11 سال تک کی عمر کے بچے بچیاں آتی ہیں، 1 گھنٹہ ان کے پاس اگر صبح میں ہے تو صبح میں، شام میں ہے تو شام میں، وہ مسجد میں چلنے والے مکتب میں آتے ہیں، اور استاد اپنا علم گھول کر ان کے سینے میں اتارتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی وہ دعائیں یاد دلاتا ہے جو پوری زندگی یاد رہتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی آخری وقت آیا۔ اللہ کے نبی نے قبرستان جانے سے پہلے دعا سکھلائی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، سلامتی ہو تم پر، اللہ تمہاری بھی ہماری بھی مغفرت فرمائے، تم آگے جانے والے ہو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہمیں بھی لایا جائے گا دفن کرنے۔ آج تو چل کے آ گئے اپنے 2 پیروں پہ، کل کو کوئی اٹھا کے لائے گا اور مٹی میں داب کے چلا جائے گا۔ وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور آخری وقت جب آتا ہے تو مرنے والے کو پتہ چل جاتا بھی یہ میرا آخری وقت ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے تو جو دنیا دار ہے وہ دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے۔ دنیا دار ہے جس نے دنیا کمانے میں، عیش و عشرت میں، گناہوں میں، فسق و فجور میں زندگی گزاری، اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ اس کا ذہن دنیا میں کام کرنے لگتا ہے۔ میں نے کہاں جائیداد رکھی ہے، کہاں سے مجھے پیسہ آنا ہے، اور کس کو کیا بولنا ہے، وہ جمع کر کے کچھ بولتا ہے، لکھواتا ہے، دنیا۔ اور اس کے اطراف و اکناف رہنے والے بھی دنیا دار ہی رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بھئی یہ کچھ بولے، کہیں کچھ ہے تو اس کی زبان سے نکل جائے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بھئی یہ مر رہا ہے، اس کو کلمہ تو یاد دلا دیں، تلقین کر دیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مر رہا ہو، آخری حالت ہو بالکل، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اطراف کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے زور زور سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زور سے پڑھیں، اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ جب یہ پڑھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے وہ کلمہ جاری ہو جائے، یا جاری نہ ہو سکے تو وہ اس کا تصور کر لے اور ذہن و دماغ میں اس کو دہرا لے، تو اس کی موت واقع ہوگی، تو کلمے پر موت واقع ہوگی۔ لیکن یہ سکھایا کہاں جائے گا کہ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو رہی ہو تو کلمے کی تلقین کرو، یہ کہاں سکھایا جائے گا؟ یہ اسی مدرسہ
تجوید القرآن رشیدیہ میں سکھایا جائے گا. ہم بچوں کو وہاں بھیجیں گے تو وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے تمہارے گھر میں کبھی کوئی ایسی حالت آ جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے. جی اب ہمارے گھر میں ایسی حالت آتی ہے تو کوئی کہتا ہے مؤذن صاحب کو بلا کے لاؤ، امام صاحب کو بلا کے لاؤ، اور کوئی کہتا ہے قلم ان کے ہاتھ میں دے دو، کاغذ دے دو، کوئی آ کے پوچھتا ہے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ. ساری دنیا کا وہ تبادلہ خیال ساری دنیا کا چکر ہے، دین کا نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور فرمایا کہ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنے کے قریب ہوئی موت، تو انہوں نے بچوں کو جمع کیا. کس کے بچے تھے؟ کس کے تھے؟ آپ لوگ بولیں، مجھے معلوم ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں. کس کے بچوں کو بلایا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا. یعقوب کون تھے؟ پیغمبر تھے، نبی تھے. نبی نے اپنے بچوں کو جمع کیا. نبی اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی کہیں کوئی کمی نہیں کی ہوگی. خود اللہ کے نبی ہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جبریل امین آتے ہیں، وحی آتی ہے، سلام آتے ہیں، احکامات آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا برابر استحضار ہے. اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی کسی قسم کی کمی نبی نے نہیں کی ہوگی. لیکن وہ نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے سارے بچوں کو بلا کر کے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی کرو گے میرے بعد عبادت؟ یہ اس سے پہلے کہ انبیاء دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو بعد والے جا کر کے کفر میں، بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہوتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ستائے جا رہی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. تربیت میں کمی نہیں کی، سب کو اللہ کا بندہ بنایا، بندہ بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم دے دی. لیکن فکر کا کیا کیا جائے؟ سب کو جمع کر کے کہا کس کی عبادت کرو گے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ سارے بچوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا قالوا نعبد الہک. سارے بچوں نے مل کر کے کہا ابو آپ جس خدا کی عبادت کرتے تھے ہم اسی خدا کی عبادت کریں. نعبد الہک، آپ کے جو اللہ تھے، وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے جو اللہ تھے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان کے جو اللہ تھے، الہا واحدا، ایک خدا تھے ان سب کے، ہم بھی ایک خدا کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس ایک خدا کے لیے فرما بردار ہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی. باپ کو اطمینان ہوا. اللہ نے یہ ہمارے نبی پر نازل ہونے والے کلام میں اس آیت کو، یعقوب کے اس واقعے کو کیوں رکھا؟ اللہ نے ہمارے نبی سے متعلق واقعہ رکھتا نا، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ مجھے اور آپ کو سبق دیں، بتلائیں کہ دیکھو ایک نبی وقت کو اپنی اولاد کے بارے میں اتنی فکر ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی ہونی چاہیے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ خود اپنا حال کیا ہے؟ گھر میں کتنا دین زندہ ہے؟ کیا ہماری خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں؟ کیا ہمارے بچے گھروں میں قرآن کھولتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا عقائد سے متعلق وہ بیدار ہیں؟ فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پر فتنے. ایمان کو لوٹنے والے ڈاکو زمین پر پھر رہے ہیں. قادیانی وہ ٹولہ پہلے تھا
اب نیا فتنہ شکیل بن حنیف کا کھڑا ہو گیا، گوہر شاہی کا کھڑا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہمارے بچے کب کون سے فتنے میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ جڑ مضبوط ہو جاتی ہے، جس کو ہم جھکا نہیں سکتے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور بچہ ہاتھ سے نکل گیا، اس کا عقیدہ بدل گیا، آپ کیا کرو گے؟ آپ کی موجودگی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بچہ یا ہماری بچی وہ ایمان سے پھر گئی۔ پورے ملک میں ارتداد کی لہر چل رہی ہے، نوجوان بچے اور بچیاں ایمان سے پھر رہے ہیں، مرتد ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مسلم بچی کسی غیر کے ساتھ جا کر کے ان کے عبادت خانوں میں، ان کے طریقے، ان کے مذہب کے مطابق وہ رشتے میں بند جا رہے ہیں۔ مسلم لڑکے وہ غیر لڑکیوں کے ساتھ ان کے مذہب کے مطابق جا کر کے وہ رسوم ادا کر رہے ہیں۔ یہ کون بچے اور بچیاں ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے بھائی اور بہنوں کے بچے اور بچیاں ہیں۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ہزاروں لاکھوں ڈونیشن دے کر مشنری اسکولوں میں پڑھایا، کالجوں میں پڑھایا، ڈگریاں دلائیں، لیکن ان بچوں کو 5 سال سے لے کر کے 10 سال تک کی عمر میں مکتب نہیں بھیجا، مدرسہ تجوید القرآن رشیدیہ کو نہیں بھیجا، جہاں ایمان ان کے دلوں میں پیوست کر دیا جاتا، نہیں بھیجا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس، لیکن جو اصل ہمارا سرمایہ تھا ایمان، وہ ختم ہو گیا۔ لعنت ہے ایسے سرمایے پر جس میں اصل سرمایہ ختم ہو جائے اور نفع حاصل کرنے کے چکر میں لگا رہا ہے۔ پاگل اور بے وقوف دیوانہ۔ ایک بالٹی نل کے نیچے نل کھول کر کے رکھی جائے اور بالٹی کے نیچے جو ہے سوراخ، وہ بالٹی کبھی نہیں بھرے گی۔ اوپر سے آ رہا ہے، نیچے سے جا رہا ہے پانی۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ کچھ آ رہا ہے، کوئی ڈگری آ رہی ہے، انجینئرنگ کی، MBBS کی، MD کی، یا کچھ اور ڈگری آ رہی ہے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ، سرمایہ کی حفاظت کے ساتھ، تو ویلکم، آ جاؤ۔ لیکن اگر وہ آنے والی ڈگری ایمان کو ختم کر رہی ہے، لعنت ہے اس ڈگری پر۔ ہم اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہمارا سرمایہ لوٹ رہا ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مکاتب کی اہمیت عنوان دیا گیا۔ مکتب کیا ہے؟ جو 5 سال کے بچی کو مسجد میں بھیج کر کے پڑھاتے، یہ کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ بدن میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ اگر ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے۔ آدمی اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، لیٹ کر کے بھی کروٹ لینا، ریڑھ کی ہڈی درست ہو تبھی کروٹ لے سکتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ اٹھنا بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، لاش کی طرح پڑے رہنا۔ اگر مکتب میں ہمارا بچہ بچی نہیں جائے گا، نہیں بھیجیں گے ہم، وہ بچہ اور بچی لاش کی طرح زندہ رہیں گے۔ زندہ ضرور رہیں گے، لاش کی طرح۔ ان کو پتہ نہیں مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ آج نوجوانوں کو جوڑ کر کے ذرا مذہب پر بات کرنا شروع کیجئے، فوراً آپ کو خاموش کرا دیں گے، حضرت یہ چھوڑیے۔ دین کی بات سننے ہمارا نوجوان بچہ ہو یا بچی ہو تیار نہیں ہے۔ وہ جو ہے نشے کی لت میں ڈوب رہے ہیں، ارتداد، اس کے بعد آوارہ گردی، نشہ،
ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ایسی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، رات کے 9:30 10 بج رہے ہیں، ہم لوگ نیند کی قربانی دے کر کے یہاں بیٹھے ہیں، سب کے سروں پر ٹوپی ہے اور بہت ساروں کے چہروں پر داڑھی ہے، اور اپنے علماء کی بزرگوں کی زبان سے دین کی بات سننے آ کے بیٹھے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کل کو آپ کی اولاد، ہماری اولاد اس طریق پر بیٹھے گی، کیا ہم ہماری اولاد کو ایسی تربیت کر کے جائیں گے کہ وہ بھی ایسا رات 12-1 بجے اپنے بزرگوں کی دین کی بات سننے کے لیے جمع ہو، یا ہم اپنے بچوں کو ارتداد کی لہر کا شکار چھوڑ کر جائیں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نوجوان بچے بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ 18 سال ہو گئے، بچی چلی گئی اور پکڑ کے کسی طریقے سے 4-5 دن کے بعد لایا گیا، کمپلینٹ بھی ہو گیا پولیس میں، پولیس اسٹیشن میں بچی کو بھی لایا گیا، جس کے ساتھ گئی تھی وہ غیر تھا، اس کو بھی لایا گیا۔ اب بچی کے ماں باپ کا 4-5 دن میں رو رو کے برا حال ہو چکا ہے، کھانا چھوٹ گیا، نیند چھوٹ گئی، نڈھال ہو گئے، اور اس سے کہتے ہیں ادھیکاری سے 5 منٹ کے لیے موقع دے دو، ہم اپنی بچی کو سمجھا لیں گے۔ وہ اجازت بھی دے دیتا ہے، سمجھا لو۔ بچی کو کنارے لے جا کر کے باپ جو ہے اس کے پیر پکڑ لیتا ہے، ٹوپی پہننے والا ہے تو ٹوپی نکال کے بچی کے پیر میں رکھ دیتا ہے، بیٹی میری عزت، خاندان کی عزت۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی کو بعد میں اسلام میں داخل کر لیں گے، پھر نکاح کریں گے، اب اس وقت گھر آ جاؤ۔ باپ جو ٹوپی پیروں پہ رکھتا ہے نا اپنی بچی کے، اس ٹوپی کو لات سے دھکا مار دیتی اور کہتی ہے نہیں، میں نے تو اپنا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ اتمام حجت کے لیے کمپلینٹ بند ہو اور میں آزادی سے زندگی گزاروں، اس لیے پولیس اسٹیشن آئی ہوں، آپ کے وہ جو ہے باتیں سننے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بچپن میں مکتب کو نہیں بھیجا یار، نہیں بھیجا۔ وہ ٹیوشن بلا کے پڑھا لیتے، کچھ نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا کچھ۔ آپ 1000-2000 دے کے کسی کو 15 منٹ گھر بلا کے پڑھا لوگے نا، وہ کچھ ہونے والا نہیں اس سے۔ آپ کو 1-1.5 گھنٹہ نکالنا پڑے گا، اپنے بچے اور بچی کو مکتب میں بھیجنا پڑے گا۔ اور جیسی قربانی آپ انگریزی تعلیم کے لیے بچے کو لے جا کے چھوڑنا، یا چھوڑتے نہیں ہیں تو آٹو کرتے ہیں، صبح صبح توشہ بنا کے